ایھا المقصر متی تتوب، اے کوتاہی کرنے والے تم کب توبہ کرو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں ان کی بیوی حضرت حوا کے ساتھ جنت میں بھیجا اور کہا کہ یہاں سے جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت سے قریب نہیں جانا۔ لیکن کیا ہوا؟ آپ سب کو پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ بھول گئے اور وہ اسی درخت کے پاس چلے گئے تھے جس سے انہیں روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا۔ کیا انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ بھول گئے تھے، شیطان نے انہیں ورغلا لیا تھا۔ تو شیطان جو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، وہ صرف ان کے پیچھے نہیں پڑا تھا، وہ ان کے ساتھ زمین پہ اترا تھا اور اس نے قیامت تک مہلت لی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر مجھے مہلت مل جائے تو میں آدم کی اولاد کو بہکا کر رہوں گا، میں نے ان کو چھوڑوں گا، اور سوائے چند مخلص بندوں کے باقی میرے راستے پہ چلیں گی۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور شیطان ہمارے ساتھ ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، کیونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے اور آپ نے حق کا پیغام سب کو پہنچانا تھا۔ باقی جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے، میرا آپ کا، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، عابد ہو، پرہیزگار ہو، نیک ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے، ہر ایک کے پیچھے ہے۔ اور وہ کیسے بہکاتا ہے؟ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ہمیں چیزیں بھلوا دیتا ہے، ہم ارادے کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں اور وہ اس میں خلل ڈال دیتا ہے۔ ہم نے جو کوئی نیک کام کرنا ہوتا ہے اس کو کرنے نہیں دیتا، اور جو کر لیتے ہیں اس کو ضائع کرانے کی فکر میں ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہماری زبان سے کوئی ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے جو ہمارے کیا کرایا جو اس کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو، یا کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکلوا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے۔ تو ہم انسان ہیں، ہم بھولنے والے ہیں، شیطان ہمارے پیچھے ہے، ہم نہ بھی چاہیں، ہماری نیت ارادہ نہ بھی ہو تو بھی کوئی نہ کوئی ہم سے غلطی ہو بھی جاتی، اور اگر ہم سے غلطیاں اور گناہ نہ بھی ہو تو بھی ہمیں جو کام کرنے چاہیے، ہمارے جو فرائض ہیں، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ان میں وہ کمی کروا دیتا ہے، ان میں کوتاہی کراتا ہے۔ تو یہ جو کتاب کا ٹائٹل ہے نا، ایھا المقصر، اے کوتاہی کرنے والے، قصر کا معنی ہوتا ہے نا چھوٹا، اے کوتاہی کرنے والے، یعنی اپنے فرائض میں کوتاہی کرنے والے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کیے ہیں، یا پھر جو بندوں کے نسبت سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ تو ایھا المقصر متی تتوب، کب توبہ کرو گے، کب اللہ کی طرف لوٹو گے؟ تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ تو اس کتاب کا مقدمہ ہے الحمدللہ وکفا وصلاۃ وسلاما علی نبیہ المصطفیٰ ورسولہ المجتبیٰ، اما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور وہ کافی ہے، یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور درود و سلام ہو اس کے چنے ہوئے نبی اور اس کے منتخب کیے ہوئے رسول پر، یعنی جن کو اللہ نے خود چنا اپنی رسالت کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دل پہ نظر ڈالی تو سب سے اچھے دل کا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور انہیں اپنی نبوت رسالت کے لیے چن لیا۔ تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے مصطفیٰ، مجتبیٰ، یعنی سب انسانوں میں سے چنے ہوئے پیغمبر۔ اما بعد فإن التوبۃ الی اللہ تعالی نور، یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ایک ایسا نور ہے جو نافرمانی کے انتہائی سیاہ اندھیروں کے درمیان چمک رہا ہے۔ یعنی ہمارے گناہ کیا ہے؟ اندھیرا، اور توبہ کیا ہے؟ نور، ایک روشنی، ایک بھوک۔ یہ ایسی چمک ہے جو آسمان کے کنارے میں چمک رہی ہے، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب ہمارا دل گھبراتا تو ہماری نگاہیں اوپر کو اٹھتی، بس یہ نافرمان لوگوں کو اکساتی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ کیا چیز اکساتی ہے؟ توبہ، اور ان کے لیے نافرمانی سے باز آنے کو خوبصورت بناتی ہے، مزین کرے یعنی خوبصورت بناتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر امید کدھر سے آتی ہے؟ معافی کی، توبہ کے ذریعے آتی ہے، اور اسی طرح انسان کو وہ نافرمانی سے بچاتی ہے، اور نافرمانی چھوڑنے کو اور اچھے کام کرنے کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور توبہ ہمیشہ سے ہی نافرمان اور کوتاہی کرنے والوں کو آواز دیتی ہے کہ اپنے خالق کی طرف آ جاؤ،
یعنی بندو اپنے رب کی طرف واپس آؤ. کدھر جا رہے ہو؟ یعنی شیطان کے پیچھے نہ جاؤ، واپس آؤ. توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا. اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ بے شک اس کی رحمت وسیع ہے، اس کا فضل عظیم ہے، اور توبہ کرنے والوں پر اللہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد واپس اللہ کی طرف پلٹتا ہے، روتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے. کیونکہ اپنی غلطی کو ماننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ دراصل اپنی غلطی کو مان لیتا ہے کہ اللہ میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دے. اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. تو اے نافرمان، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر اور اپنے گناہوں پر رو. تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گناہوں پر رونا چاہیے. انسان روتا ہے شرمندگی سے کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اچھا نہیں کیا. اور اے کوتاہی کرنے والے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی کوتاہی سے توبہ کر. یعنی جو کمی ہو گئی ہے اس کو چھوڑ دو. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب بتایا میں نے؟ واپس آنا. یعنی جو کمی کر رہے ہو وہ کمی نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، واپس آ جاؤ، اور اس سے درگزر اور بخشش کا سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ پھر نہیں کریں گے، آپ اس کو معاف کر دیں. اور اے فرما بردار، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر اس بات سے جو تمہیں اپنی اطاعت میں کمی دکھائی دیتی ہے، اور جو تم اپنے عمل پر مان اور غرور کرتے ہو اور اپنے عیبوں سے غفلت برتتے ہو. یعنی توبہ سب کے لیے، یہ بات یاد رکھیے. کیا ہے؟ توبہ سب کے لیے، گناہگار کے لیے بھی اور فرما بردار کے لیے بھی. گناہگار کی توبہ کیا ہے کہ گناہ چھوڑ دے. فرما بردار کی توبہ کیا ہے؟ نیک انسان کی توبہ کیا ہے؟ فرما بردار اپنی اطاعت میں کمی پہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا ہوا. سارا کچھ کر کے بھی کہتا ہے یا اللہ حق ادا نہیں ہوا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں. جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو کیا خیال آتا ہے کہ میں نے بہت اچھی نماز پڑھی؟ کیا خیال آتا ہے؟ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، حق ادا نہیں ہوا. اللہ مجھے توفیق دے میں اس سے اچھی نماز پڑھوں. ہر دفعہ یہ خیال آتا ہے یا اللہ کیا بنے گا، ہماری نماز تو اچھی نہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کر لیتے ہیں نا تو شیطان ہمارے دل میں ایک خیال ڈالتا ہے، واہ بھائی واہ تم نے تو کمال کر دیا. آتا نا. اور کبھی لوگوں سے کہلواتا ہے کہ ذرا تم اس کی بڑی تعریف کرو. وہ تعریف شروع کر دیتے ہیں اور بندہ پھولے نہیں سماتا، زمین سے آسمان پہ پہنچنے لگتا ہے، اوپر چڑھ جاتا ہے کہ میں نے تو بڑا کچھ کر دیا. حالانکہ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے، اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. کہاں گنجائش نکلتی ہے کہ انسان اپنی نیکیوں پر فخر اور غرور کرے. تو اس لیے یہ آخری لائن دیکھیں، اور جو تم اپنے عمل پہ یعنی کسی نیکی پہ مان اور غرور کرتے ہو اس پہ توبہ کرو. یعنی نیک کام کرنے کے بعد جو تمہارے اندر نیک ہونے کا خیال آ جاتا ہے اس پہ بھی توبہ کرو. ہمیں کیا پتا کہ ہمارا کیا درجہ ہے، چاہے کوئی کچھ بھی ہو، اور اپنے عیبوں سے غفلت برتتے ہو. ایک اور غلطی جو ہم سب کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں اپنی غلطیاں ہی نظر نہیں آتی. ذرا سا کوئی کام خراب ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو ذمہ دار بناتے ہیں. اس نے کام خراب کیا، اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے. بھائی چھوڑو اس جھگڑے کو، کس کی وجہ سے؟ جو خرابی ہوئی ہے اسے ٹھیک کرو. ادھر نہیں دھیان دیتے. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اس جھگڑے سے باہر نکل کے کچھ اچھا کریں. تو اس پہ بھی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے عیب ہی نظر نہیں آتے، اور ہر وقت ہم دوسروں کی غلطی اور گناہ ڈھونڈتے رہتے کہ فلاں کی یہ غلطی، فلاں کی یہ غلطی. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو. سب، جمیعاً کا لفظ کیا بتاتا ہے کہ توبہ کی ضرورت سب کو ہے، کوئی بھی اس سے خالی نہیں. اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سب سے نیک انسان کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دن میں کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 70 سے 100 بار کرتے تھے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں 70 سے 100 بار استغفار. کیا ہم آپ سے زیادہ نیک ہیں؟ نہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے ہیں تو بھی توبہ کی ضرورت ہے، اور اگر اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں تو بھی توبہ کی ضرورت ہے. خواہ نیک ہو خواہ بد ہو، ہر حال میں توبہ چاہیے.
یعنی ہم دو حالتوں میں سے ایک میں تو ہے نا، یا اس میں یا اس میں، جو بھی ہمارا دل کہتا ہے۔ اگر ہمیں خیال آئے بڑے گناہ گار ہیں تو بھی توبہ کریں، اگر یہ خیال آئے بڑے نیک ہو گئے تب بھی توبہ کریں، ہر حال میں توبہ، اس لیے کہ توبہ ہی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ پہلا باب نعم التوبہ، توبہ کے انعامات، یعنی توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ اخی الحبیب، الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرین فالدنیا لیست وطنا ولا مقرا بل هي معبر وممر ولا ينتهي السفر الا بالقدوم على اللہ۔ اے میرے پیارے بھائی، جب سے لوگ پیدا کیے گئے ہیں وہ مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ دنیا نہ تو وطن ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، بلکہ یہ ایک پل اور گزرگاہ ہے۔ کیا ہے؟ پل کو کیا کرتے ہیں؟ کراس، ادھر کھڑے ہو جاتے کراس کر کے چلے جاتے۔ پل جو ہوتا ہے نا، اس کے دو طرف خشکی ہوتی ہے، بیچ میں پانی ہوتا ہے جس کے اوپر سے وہ بنا ہوتا ہے، جس چیز کو کراس کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک طرف وہ وقت ہے جب ہم کچھ نہ تھے، اور ایک طرف موت کے وقت، ادھر بھی موت ادھر بھی موت، درمیان میں زندگی ہے۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، تو موت تھی، زندگی ہے، پھر موت ہے۔ تو ان دو موتوں کے بیچ میں ہم گھرے ہوئے ہیں، تو یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو گزرنے کی جگہ ہے۔ اور گزرتے ہوئے جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم بار بار میل دیکھتے ہیں، وہ سائن ہوتا ہے نا، اب تو ذرا اتنا نظر ہے، تو پہلے جب رش کم ہوتا تھا نا، ہر تھوڑی دیر کے بعد مائل سٹون نظر آتا تھا، اتنے میل باقی۔ ہر سال ہمارا ایک میل اور کم ہو جاتا ہے، کم ہوتے ہوتے ایک دن ختم ہو جانا ہے اور اللہ کے حضور پہنچ جانا ہے، زندگی ختم۔ وَلَا يَنْتَهِ السَّفَرُ إِلَّا بِالْقُدُومِ عَلَى اللَّهِ، اور یہ سفر اللہ کی طرف آنے پر ہی ختم ہوتا ہے، یعنی سب نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو جس نے اپنے سفر میں اچھا انداز اختیار کیا اس کو جنت میں ہمیشہ کی نعمتوں کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے اپنے سفر میں برا انداز اختیار کیا اس کو جہنم میں دردناک عذاب کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بڑی سموتھ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ جھٹکے لگاتے ہوئے گزرتے ہیں، یا کسی سے ٹکر جا مارتے ہیں، کسی گاڑی سے، کسی انسان سے، اور بھی تو پل کی باؤنڈری سے۔ ایسے لوگ جو ایکسیڈنٹ کر کے جاتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اور جو آرام سے سیدھا اسٹریٹ سفر پار کر جاتے ہیں وہ پل پار کر جاتے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ۔ بس خوش نصیب ہے وہ جس نے اس سفر کی تیاری کی اور اس کے لیے تقوی اور نیک عمل سے سامان سفر لے لیا، اور بد نصیب ہے وہ جس نے اپنی عمر کو غفلت اور نافرمانی میں ضائع کر دیا۔ یہاں دو لفظ ہیں، غفلت اور نافرمانی۔ بعض اوقات انسان نافرمانی نہیں کر رہا ہوتا لیکن وہ کوئی اچھا کام بھی نہیں کر رہا ہوتا، غفلت میں وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر بیٹھ ادھر کھڑے ہو، ٹی وی دیکھ لو، چلو واٹس ایپ دیکھ لو، اس سے باتیں کر لو، اس سے فون کر لو، اس سے چیٹنگ کر لو، بس وقت گزار رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک جرم ہے، وقت ضائع کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ وقت ضائع کرنا اپنے آپ کو کل کرنا ہے، یہ ٹائم کلنگ نہیں، یہ سیلف کلنگ ہے، اپنے آپ کو مارنے والی بات ہے۔ اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں آپ، ضائع کر رہے ہیں، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ تو جس نے اپنی عمر کو غفلت اور نافرمانی میں ضائع کر لیا تو اس کا اپنے رب کے پاس جانا نافرمانوں، گناہگاروں اور مجرم لوگوں جیسا جانا ہوگا۔ یعنی ایک مجرم وہ ہوں گے جو غلط کام کر کے جائیں گے، اور ایک مجرم وہ ہوں گے جو کیا کریں گے؟ وقت ضائع کر کے چلے جائیں گے۔ انہوں نے زندگی میں کچھ کمایا نہیں ہوگا، کچھ اچیو نہیں کیا، کچھ حاصل نہیں کیا۔ کیا اچیو کرنا ہے؟ احسن عمل، یعنی کچھ اچھا نہیں کیا۔ اور لازمی بات ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کی طرف اپنا سفر کر رہا ہے اس سے کچھ ایسے اقوال یعنی باتیں اور افعال سرزد ہوں گے جو قابل تعریف نہیں ہوں گے، کیونکہ انسان معصوم نہیں، وہ ہمیشہ بھولنے والا اور غفلت میں پڑنے والا ہے۔ جی ہاں، ہم سب اس کا تجربہ کرتے ہیں، ہم سب سے یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ہم بھول کے ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بعد میں ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے، ہمیں خیال آتا ہے او کیا کہہ دیا میں نے، استغفر اللہ، اپنے آپ پہ شرمندہ ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، میں یہ بات نہ کہتی، نہ کرتی، اس اتنی سی بات سے کیا کچھ بگڑ گیا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی باتوں پہ نظر رکھیں، لیکن کتنی بھی کوشش کریں پھر پھسل جاتے ہیں، اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ غلط کام ہے۔ اب مثلاً آپ دیکھیں جو لوگ
حرام دوستیاں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ نہیں، ٹھیک تو نہیں کر رہے۔ آپ ان سے پوچھیں آپ کا ضمیر مطمئن ہے؟ مثلاً کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ینگ گرلز کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی فرینڈ جو ہے وہ کیا غلط کام کر رہی ہے، اپنے ماں باپ سے چھپ کر کسی لڑکے سے دوستی کی ہوئی ہے اور اس سے چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتی ہے یا باتیں کرتی ہے، تو وہ اس سے کہتے بھی ہے، منع بھی کرتی ہے کہ دیکھو تم یہ نہ کرو، تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ وہ آگے سے کیا کہتی؟ نہیں ٹھیک ہے، کر رہی ہوں میں۔ وہ کہتے نہیں ٹھیک تو نہیں، پر میں اس سے نکل نہیں سکتی، نکل نہیں پا رہی اس سے۔ تو انسان جب غلط کرتا ہے نا تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے بارے میں خوب آگاہ ہے، اس کو خوب پتا ہے، ہاں وہ کتنی معذرتیں کرے، کتنے ایکسکیوزز پیش کرے، کتنے بہانے کرے، میں نے اس وجہ سے کیا، میں نے اس وجہ سے کیا، دوسروں پہ الزام ڈال دے، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں غلط ہے۔ ہر انسان کو پتا ہوتا ہے وہ کہاں غلط ہے، اور پھر وہ بچنا بھی بعض اوقات چاہتا ہے، لیکن نفس کے ہاتھوں مجبور، لوگوں کے ہاتھوں مجبور چھوڑ نہیں پاتا۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ بس چھوڑ دینا چاہیے، اللہ سے مدد مانگ کے، اللہ کے بھروسے پہ، اور جو ہو چکا سو ہو چکا، اس پر توبہ کر لینی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر لینی چاہیے۔ اور جب کہ نافرمانیاں بندے پر اللہ کی ناراضگی اور اس پر سزا کو واقع کرنے کا باعث ہیں، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ نافرمانیاں جو ہوتی ہیں اس سے کیا آتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ یعنی جب ہم کوئی غلط بات کرتے ہیں نا تو اس پہ پکڑ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اپنے ہی منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، ہماری اپنے ہی منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے لیے کیا بن جاتی ہیں؟ ہمارے آگے آ جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے اس کا تجربہ کیا؟ ہم کہتے فلاں بات ایسے نہیں ایسے، فلاں کا بچہ ایسے، فلاں انسان ایسے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتا ہے، دیکھو پھر تم بھی دیکھ لو۔ اسی طرح انسان کبھی کسی پہ ہنس پڑتا ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے۔ تو نافرمانیاں اور گناہ اللہ کی ناراضگی اور اس پر سزا کو واقع کرنے کا باعث ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو نافرمانی کے لیے بیکار یا پریشانی اور بے چینی کا نشانہ بنا کے نہیں چھوڑا کہ اچھا اگر کوئی انسان اب بے چین ہے، پریشان ہے، تو اس کو کیا کرے؟ چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، اس کو اس سے نکالا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ہماری زندگی میں جتنی بھی انزائٹی، پریشانی، بے چینی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان سے نکلنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے؟ کیا کریں؟ توبہ، توبہ۔ تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو پتہ ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں نا ہمارے اندر بے چینی ہوتی ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد ہمیں گناہ بھول جاتا ہے، لیکن وہ جو بے چینی ہوتی ہے نا وہ اندر کہیں چھپ جاتی ہے، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کوئی غلط کیا تھا، لیکن کیا ہوتا ہے پھر وہ بار بار ہمیں اندر سے پنچ کرتی رہتی ہے چیز۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے کپڑے میں کوئی چھوٹا سا کانٹا، کوئی چلتر سی گھس گئی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چپتی آپ کرتے ہیں، اچھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ذرا ہٹ جاتی ہے اپنی جگہ سے، آپ بھی کام میں لگ جاتے، تھوڑی دیر پھر چپتی، پھر آپ کیا کہتے ہیں اچھا، پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کپڑا اتاریں اپنا اور چیک کریں کیا گھسا ہوا ہے اس کے اندر۔ جب وہ آپ نکال دیں گے باہر تو پھر کیا ہوگا؟ چین آ جائے گا نا۔ ایسے ہی گناہ ہمارے دل میں جا کے چپ جاتے ہیں، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو نکال پھینکنا چاہیے۔ گناہ کیسے نکالے جاتے ہیں؟ توبہ کے ساتھ۔ یس، توبہ کے ساتھ۔ تو سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ ان کو باہر نکال دیں، توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں بے چین ہونے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ ان پر ایک بہت بڑی نعمت کا انعام کیا ہے اور ان پر ایک بہت بڑا احسان جتلایا ہے۔ اللہ نے ہم پر کیا کیا ہے؟ احسان جتایا ہے، اور یہ کہ وہ ان کے لیے توبہ اور انابت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اگر اللہ اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق نہ دیتا اور نہ اس کو قبول کر کے ان پر انعام فرماتا تو بندے ضرور سخت تنگی میں پڑ جاتے۔ کیا ہوتا؟ تنگی میں پڑ جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نہیں معاف کرنا جیسے بندے کرتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ کیونکہ پھر تو ہمیں یقین ہو جاتا کہ اب تو سزا ملی کہ ملی، اور اللہ کی سزا بہت بڑی سزا ہے، وہ معمولی سزا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے معافی کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کو بخشش سے مایوسی لاحق ہو جاتی، اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنے سے ان کی ہمتیں قاصر رہ جاتی، اور عفو و درگزر اور نرمی سے ان کی امید کٹ جاتی، سخت مایوس ہو جاتے۔ تو یاد رکھیے، ہم میں سے کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس
ना हो। कौन सी आयत है कुरान में जिसमें आता अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको पता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह गफूरुन तव्वाबुन रहीमुन, अल्लाह गफूर भी है, तव्वाब भी है, रहीम है, मेहरबान है, इसलिए मायूस ना हो। वक़द वसफ़ अल्लाहु नफ्सहु फिल क़ुरआनी मा युक़ारिबु मिअत मर्रतिन बिअन्नहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ने कुरान में तकरीबन 100 दफा अपना वस्फ बयान किया है कि वो गफूरुर रहीम है। कितनी बार? 100 बार। और बहुत सारी आयात करीमा में अपने बंदों पर तौबा कबूल करने का एहसान बताया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह चाहता है कि तुम पर मेहरबानी फरमाए। क्या चाहता है? तुम पर मेहरबानी फरमाए। और जो लोग ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से हट जाओ, बहुत ज्यादा हट जाना, यानी वो नहीं चाहते कि तुम माफी मांग लो और सीधे रास्ते पे आ जाओ। तो इसलिए हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम उनकी बात ना सुने, शैतान की बात ना सुने। अगली आयत, और अल्लाह ताला ने फरमाया, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती, और ये कि यकीनन अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा, बेशक आपका रब वसी बख्शिश वाला है, बहुत ज्यादा बख्शिश फरमाता है, बड़े बड़े गुनाह माफ कर देता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत ने हर चीज को घेर रखा है। अल्लाह ताला रहीम और मेहरबान है। तो ऐ मेरे प्यारे भाई, तौबा का दरवाजा तुम्हारे सामने खुला है, तुम्हारा मुंतजिर है, और रुजू करने का रास्ता हमवार किया गया है। ये रास्ता तुम्हारा मुश्ताक है, वो इंतजार में है कि तुम इस रास्ते पे चलो। बस दरवाजे को खटखटाओ और इस रास्ते पर चलना शुरू कर दो। किस रास्ते पर? तौबा के रास्ते पर। और अपने रब से तौफीक और मदद का सवाल करो, उसके साथ जिहाद करो, और उसको अपने रब की इताअत पर रोक दो। और जब तुमने अपने रब की बारगाह में तौबा कर ली और तुम दोबारा मासियत की तरफ लौटे और तुमने तौबा तोड़ दी, तो तुम दूसरी दफा फिर नए सिरे से तौबा करने से ना शर्माओ, खा ये कोताही गफलत कितनी ही मर्तबा तुमसे सरजद हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, तो यकीनन वो बार बार रुजू करने वालों के लिए बेहद बख्शने वाला है। यहाँ एक सवाल का जवाब मिला है हमें। कौन से सवाल का? एक सवाल लोग करते हैं, हम तौबा करते हैं, फिर हमसे गलती हो जाती है, फिर हम तौबा करते हैं, फिर गलती हो जाती है, फिर क्या करें? फिर क्या करें? फिर तौबा करें, फिर गिर पड़े, फिर क्या करें? फिर उठें, फिर गिर पड़े, फिर उठ जाएं, फिर तौबा करें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला, देखिए आयत पढ़िए, फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, वो अव्वाबीन के लिए गफूर रहीम है। अव्वाब कौन होता है? जो बार बार क्या करे? रुजू करे, अल्लाह की तरफ पलटता जाए, रुजू करता जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वापस आए, चाहे 100 दफा गलती हो, 100 दफा वापस आए। फारसी का एक शेर है, 100 बार गर तौबा शिकस्ती बाजा, 100 दफा भी अगर तुमसे तौबा टूट गई है तो वापस आओ, क्योंकि वापसी का रास्ता, दरवाजा खुला है। अल्लाह का ये दरवाजा बंद नहीं होता। बस हाँ, अगर मौत का वक्त आ जाए, फरिश्ते सामने आ जाए, फिर बंद हो जाता है। मालम युगरगिर, जब तक वो सांस असली में नहीं आ जाता, तौबा का दरवाजा खुला है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ना कि किसी इंसान को डॉक्टर्स कह देते हैं, बस अब ये चंद दिन का मेहमान है, बस अब ये तो जाने ही वाला है, तो क्या वो तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल होगी? क्या ख्याल है? हो जाएगी। आपको याद है ना, बनी इसराइल के एक शख्स ने 99 कत्ल कर दिए थे। फिर उसने क्या किया? उसके दिल में परेशानी हुई कि मैं तौबा करूं। वो किसी नीम मुल्ला के पास गया, उसने पूछा कि मेरी तौबा होगी? तो उसने क्या कहा? नहीं होगी। तो उसने क्या किया? उसको भी कत्ल कर। फिर तौबा करने का शौक आया, फिर वो तौबा करने के लिए निकला। और जब उसको बताया गया कि इस जगह को छोड़ दो जहाँ से गुनाह होते हैं, क्योंकि बहुत दफा हम वो फिसलन वाली जगह पे चलेंगे तो फिसलेंगे ही ना। आपके घर में अगर कोई एरिया जिसकी आपने सही सफाई ना की हो तो क्या होता है? जो उधर जाता फिसलता है। तो जब हम गंदी जगहों पे चलें तो फिर क्या होती है? फिसलन वाली जगहों पर फिसलते ही हैं। तो एक तो उन जगहों से बचना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। तो वो जो शख्स था ना, उसने क्या किया? उस जगह को छोड़ दिया और जा रहा था उस जगह जहाँ वो तौबा करने के लिए उसने पहुंचना था, तो रास्ते में डेथ हो गई।
اور ابھی فاصلہ تھوڑا رہ گیا تھا تو اس لیے رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان لی کہ وہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا. کتنی فضیلت ہے توبہ کی. تو اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا بھی آ کے کہے نا کیا میری توبہ ہو جائے گی، تو کبھی یہ نہ کہے کہ نہیں تمہاری کیسے ہوگی، تم نے بہت گناہ کیا ہے تو تمہاری تو مشکل ہی لگتی ہے مجھے. نو نو، اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ اس کو معاف کر دے اور ہمیں پکڑ لے. ہمیشہ پر امید رہے اور لوگوں کو بھی امید کا سبق دلائیں کہ معافی ہو جائے گی. بس یہ کہ وہ جگہ چھوڑ دیں، وہ کام چھوڑ دیں، وہ لوگ چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں ہلاکت ہے نا. پھسلن والی جگہ پہ جائیں گے، پاؤں پھسلے گا تو کیا ہوگا، گریں گے تو کیا ہوگا، چوٹ لگے گی تو کیا ہوگا، ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے، موچ بھی آ سکتی، تو پھر کیا ہوگا، وہ پڑ جائیں گے، کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے. تو گناہ پہ گناہ کرنے سے بھی انسان اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر گناہوں کا بوجھ، جس کو قرآن میں وزر کہا گیا، وہ بوجھ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے. بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. یعنی عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو. گناہوں کا بوجھ اٹھا کے مت چلو، کوئی پتہ نہیں کس وقت گر پڑو. تو اس لیے توبہ کر لو، توبہ کر لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم غلطیاں کرو حتیٰ کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، اتنی زیادہ، کتنا دور ہے آسمان، 500 سال کا فاصلہ، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. اتنے گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ دین کی طرف صرف اس لیے نہیں آتے کہ شیطان انہیں یہ وسوسہ دلاتا ہے تم بڑے گناہ گار ہو، تم کہاں نیک لوگوں میں جا کے بیٹھو گے، تمہاری غلطیاں تو نہیں معاف ہونی. تو پھر انسان کیا کرتا ہے، کہتا ہاں جانا تو جہنم میں ہی ہے تو چلو دنیا میں تو موج کرو. کتنی غلط سوچ ہے یہ. جہنم میں جانا اتنا آسان ہے، وہ تو رونا چاہیے انسان کو کہ یا اللہ میں آگ نہیں برداشت کر سکتا، مجھے جہنم میں نہیں ڈالنا، مجھے تو بچا لے، مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے اور مجھے نیک کاموں کی توفیق دے دے. دیکھیں نیک کاموں کی توفیق بھی جبھی ہوتی ہے جب انسان توبہ کرتا ہے، پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ نیک کاموں کی طرف جائے. تو کہتے ہیں فَأَيْنَ التَّائِبُونَ النَّادِمُونَ أَيْنَ الْعَائِدُونَ الْخَائِفُونَ أَيْنَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ. کہاں ہے توبہ کرنے والے، نادم ہونے والے، شرمندہ ہونے والے، کہاں ہے واپس لوٹنے والے، ڈرنے والے، کہاں ہے رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا رب ہم ہیں وہ، ہم تیری طرف لوٹتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کیا دعا سکھائی تھی اتحیات میں پڑھنے کے لیے، کیا سکھائی تھی، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو ہم سب کو بھی کیا کرنا چاہیے، ہر روز اعتراف کرنا چاہیے. سید الاستغفار کس کس کو آتا ہے زبانی، یہ ضرور زبانی یاد کر لیں، صبح اور شام پڑھا کر. جو شخص صبح پڑھے اور دن میں اس کی ڈیتھ ہو جائے وہ جنت میں جائے، اور جو شخص شام کو پڑھے اور رات کو اس کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا ہوگا، جنت میں جائے گا. تو آپ صبح اور شام کی دعاؤں میں اس کو لازم پڑھیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت ہم دنیا سے چلے جائیں. اگلا باب وجوب التوبہ، توبہ کا واجب ہونا. یعنی یہ نہیں کہ ہماری چوائس ہے، نہیں، توبہ واجب ہے، لازم ہے. التوبۃ ہی الرجوع اما یکرہہ اللہ ظاہرا و باطنا الی ما یحبہ ظاہرا و باطنا. توبہ یہ ایسی چیز سے رجوع کرنا ہے جس کو اللہ ظاہر اور باطن میں ناپسند کرتا ہے. یعنی وہ ہمارے ظاہری اعمال میں ہو یا دل میں چھپی ہوئی، جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے ان چیزوں سے توبہ کرنا ہوتا ہے، واپس لوٹنا ہوتا ہے. ایسی چیز کی طرف پلٹ جانا جس کو وہ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پسند کرتا ہے. توبہ کیا ہے، کیا ہے توبہ، اللہ کی ناپسندیدہ چیز سے واپس آ کر اس کی پسندیدہ چیز کی طرف لوٹ آنا، اس پہ جمنا. اور توبہ کا اصل معنی ہے رجوع کرنا. کہا جاتا ہے جو اللہ سے شرم کرتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے مخالفتوں سے واپس لوٹ گیا وہی توبہ کرنے والا ہے. کون ہے توبہ کرنے والا، کون ہے تائب، اللہ سے شرم کرتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس نے کیا کیا، اللہ کی نافرمانی چھوڑ کے واپس آ گیا. یہ ہے اصل میں توبہ کرنے والا. تو ہمیں کیا کرنا ہے توبہ کے لیے، شرمندہ بھی ہونا، یا اللہ کہ نہیں کر دے، تو ہماری اصلاح کر دے، ہمیں ٹھیک کر دے. اور توبہ ہر مسلمان پر کتاب یعنی قرآن مجید، سنت یعنی حدیث
اور اجماع کے دلائل سے فرض عین ہے، یعنی توبہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہے، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے اے مومنو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ کامیابی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، کھری توبہ۔ تو ان دونوں آیتوں میں تمام مومنوں کے لیے توبہ کرنے کا واضح حکم ہے، اور یہ توبہ کے وجوب پر دلیل ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ کرو، تو جس میں اللہ کا حکم ہو وہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ توبہ صرف نافرمانوں اور نیکیاں اور گناہ ملے جلے کرنے والوں کے لیے خاص نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی اس کا حکم دیا، یعنی توبہ صرف اس کے لیے نہیں جو صرف گناہ کرے، توبہ صرف اس کے لیے نہیں جو گناہ بھی کرے نیکی بھی کرے، بلکہ توبہ اس کے لیے بھی ہے جو صرف نیکیاں کرے۔ اور وہ چیز جو توبہ کے واجب ہونے پر مزید دلالت کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور جس نے توبہ نہ کی تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، یہی لوگ ہیں جو توبہ نہ کرنے والے۔ کون ہیں؟ کس پہ ظلم کر رہے ہیں؟ وہ اپنے جان پہ۔ یہاں سے اس نے بندوں کو دو قسموں میں بانٹ دیا، توبہ کرنے والا اور ظالم۔ ایک کون ہے؟ تائب، اور ایک ہے ظالم۔ جو توبہ نہیں کرتا وہ دراصل کون ہے؟ ظالم۔ جب ظلم حرام ہے تو توبہ واجب ٹھہری۔ ظلم کرنا کیا ہے؟ حرام، چاہے اپنے اوپر کرے وہ بھی حرام ہے، تو توبہ کرنا پھر لازم ہے۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ، اور جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا حکم دیا ہے، بس آپ نے فرمایا اے لوگو اللہ کی حضور توبہ کرو، بے شک میں اس کی طرف ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ اور جہاں تک اجماع کا تعلق ہے تو ابن قدامہ نے کہا توبہ کے واجب ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، توبہ کے واجب ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے ہر بندے کے لیے توبہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کیا کہا ہے؟ توبہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ ہر بندے کے لیے، اور یہ پہلوں اور پچھلوں سب پر واجب ہے۔ اور قرطبی نے کہا امت میں توبہ کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اور بے شک یہ فرض متعین یعنی فرض عین لازم بات ہے، کوئی چھٹکارا نہیں۔ میرے پیارے بھائی، یہ اللہ کی تم پہ رحمت ہے کہ اس نے توبہ کو لازمی فرض کر دیا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ وہ تم سے درگزر کرے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور تمہاری برائیوں کو مٹا دے۔ بس اللہ عز و جل ہم سے، ہماری اطاعت سے اور ہمارے اعمال سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، ہم چاہے جتنا مرضی تھکیں اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن کوئی یہ سمجھے کہ عبادت کر کے اللہ پہ احسان جتا رہا ہے تو کیا واقعی احسان ہے؟ کیا اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کس کو فائدہ ہے؟ خود ہمیں فائدہ ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچ۔ جب قربانی ہوتی ہے نا، اللہ یہ دیکھتے کہ کس دل سے قربانی کر رہے ہیں۔ اچھا، اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ فرض ہے قربانی؟ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، واجب ہے، اور یہ کہ کیا اتنا گولڈ ہو تو پھر قربانی ہو؟ ایسی کوئی شرط نہیں لگائی گئی۔ قربانی تو قرب کے لیے ہوتی، اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ یہ تو اللہ سے محبت کا اظہار ہوتی ہے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کے لیے قربانی کرتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو پیار سے جب بات کرتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ میں قربان جاؤں، کہتی ہے نا۔ کیوں؟ بچے کو کیا فائدہ ہوگا اگر ماں قربان ہو گئی؟ یہ محبت کا اظہار ہے، ٹھیک ہے نا، یہ محبت کا اظہار ہے۔ تو محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ نماز پڑھ کے، قربانی کر کے، اللہ کی خاطر کوئی کام کر کے۔ تو قربانی جب ہم کرتے ہیں تو دراصل اللہ کی خاطر اپنا جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو بیٹا قربان کرنے کے لیے بھی راضی ہو گئے تھے، تیار ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل دیکھتا ہے۔ اچھا، آپ نے بھی شاید آپ کو بچپن کا یاد ہوگا کہ جب ہم بچے تھے نا اسکول میں، اس وقت جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کو اپنی چیزوں کی بڑی بہت ہی، کوئی مانگے تو دیتے نہیں، کوئی ربڑ مانگ لے، کوئی پینسل مانگ لے، کوئی کچھ، تو کہتے کیوں، میں کیوں، اپنی لوگ۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے نا، ایسے کر رہے تھے، بہن بھائی کر رہے ہوتے ہیں ویسے۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے اسکول میں بچے کو کوئی مانگتا تھا تو کہتے دو، تو کہتے نہیں، تو کہتے میں تو تمہارا دل دیکھا تھا، تمہارا دل کیسا ہے۔ تو
اصل بات یہی ہے کہ وہ دل دیکھا جاتا ہے کہ تمہارا دل میں کیا ہے. یہ جو اوپر اوپر کام وغیرہ ہم کرتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو ظاہری باتیں ہیں. اصل میں تو دیکھا جاتا ہے کہ دل کیسا تھا، دل میں کیا تھا. جانور قربان کرے، دل کی حالت کیا تھی، تو اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. ریسیپیز ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اس عید پہ کیا پکانا ہے اور کتنا پکانا ہے اور کیسے پکانا ہے، اور فریج اور فریزر کی برکت سے اب گوشت بھی اپنے پاس ہی رکھنا ہے. فبادر اخی بالتوبۃ الصادقۃ، تو اے بھائی سچی توبہ کی طرف جلدی کرو، دیر نہ کرو. وجدد التوبۃ، اور توبہ کی تجدید کرو، جلدی کرو اور تجدید کرو. فی کل یوم، ہر روز کرنے کی ضرورت ہے یہ. وفی کل وقت، ہر وقت، یعنی کثرت سے دل میں انسان استغفار کرتا رہے. ادھر غلطی نہ ہو ادھر توبہ کر لے، یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ تو بہت غلطی کر دی، یہ تو ٹھیک نہیں کیا. جب ضمیر ملامت کرے کسی چیز پر تو ساتھ ہی توبہ کر لے، کیونکہ اندر ایک بتانے والا اللہ نے رکھا ہوا جو ہمیں بتاتا ہے غلط کیا ہے تم نے. اور اکثر جب ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے اس وقت تو ضرور بتاتا ہے کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا. آپ کو پتا ہے کہ بعض اوقات ایک بات ہوتی ہے پہنچا دے، پوری زندگی کا رخ بدل دے. کبھی کلمہ خیر کی طرف لے جاتا، بڑے بڑے فاصلے طے کروا دیتا ہے، اور کبھی کلمہ شر بڑے بڑے نقصان کروا دیتا. دل میں کھٹکے نہ کوئی چیز دل خراب ہونے لگے تو دل خراب ہونے کا علاج کیا ہے؟ توبہ، استغفار شروع کر دے. اور ہر وقت نئی توبہ کرو، کیونکہ اپنے گناہ سے رجوع کرنے والا اور اس پر نادم ہونے والا اصرار کرنے والا نہیں ہوتا. اگرچہ وہ ایک دن میں 70 سے زیادہ دفعہ گناہ کرے پھر بھی توبہ کر لو. نیکسٹ ہے ابھی توبہ کیجئے. اے میرے پیارے بھائی، توبہ فوراً واجب ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کو مؤخر کرنا، ٹالنا ایک اور گناہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں حج کریں گے تو توبہ کر لیں گے، بوڑھے ہوں گے جاب چھوڑیں گے تو توبہ کر لیں گے. ٹالے نہیں، دیر نہیں کریں. جو توبہ کو محتاج ہے، اور یہ ٹالنے والا جو کہتا ہے نا کہ کل توبہ کروں گا، کیا اسے پتا ہے کہ وہ کل تک زندہ رہے گا؟ بلکہ کیا اسے پتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے بھی اٹھ سکے گا؟ کیونکہ موت اچانک بغیر اسباب کے اور بغیر ابتدائی علامات کے بھی آ جاتی ہے. بعض اوقات تو کوئی بیمار ہو کے مرتا ہے، بعض اوقات بیماری بھی نہیں آتی وہ مر جاتا ہے. ہم نے کتنے لوگ دیکھے جو اچانک دل کی حرکت کے بند ہو جانے کی وجہ سے مر گئے. اب دیکھیے کہ ہمارا دل اگر چند سیکنڈ تک بند ہو جائے، کام نہ کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس لیے ہمارے جسم کا یہ وہ آرگن ہے جو کسی بھی وقت کام کرنا نہیں چھوڑتا، ہر وقت کام کرتا ہے، پیدائش سے موت تک کام کرتا ہے، اور یہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہوتا ہے. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے بند ہو جاؤ تو بند ہو جاتا ہے. ہم نے کتنے لوگ دیکھے جو اچانک حرکت قلب کے بند ہو جانے سے مر گئے، یا دلدوز حادثات کے سبب، یا ایسے اسباب کی وجہ سے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پتہ ہی نہیں ڈاکٹرز کو کہ کیوں ڈیتھ ہوئی، پوسٹ مارٹم بھی ہوتے، سب کچھ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے، کل کے دن کہاں ہو اور کیا کرے گا. اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے، اس کی موت کہاں لکھی، کس نے دفن کہاں، اللہ کو پتا ہے. یعلم مستقرها ومستودعها. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا ہے جو بخشش کو واجب کرتی ہو، اور اسی میں سے توبہ ہے. بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور اپنے رب کی جانب سے بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ کے دوڑو، مقابلے میں دوڑو، آگے نکلو. کس کی طرف؟ جلدی کرو، بخشش کی طرف اور جنت کی طرف، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اتنا بڑا گھر ہے وہ. دنیا میں کسی کو اتنا بڑا پلاٹ مل سکتا ہے؟ کوئی اتنا بڑا گھر بنا سکتا ہے؟ صرف زمین نہیں، کیا فرمایا؟ جس کی چڑھائی آسمانوں اور زمین برابر ہے. کتنی بڑی جنت ہو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، بس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یہ نہ دیکھو کہ کوئی بھی نہیں کر رہا تو میں کیا کروں، بلکہ کیا کروں؟ میں پہلے کر لوں، پہلے میں نیکی کا کام کر لوں. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پوچھتے رہتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیے کہ پہلے ہم یونیورسٹی مکمل کریں یا پہلے ہم یہ تعلیم القرآن کورس کریں، پہلے ہم یہ کریں یا پہلے وہ کریں. تو انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ پہلے کرنے والی چیز کیا ہے. ٹھیک ہے اگر کوئی مجبوری ہے، آگے پیچھے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، تو ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ 18 سال کی بجائے 25 سال میں قرآن پڑھیں؟ ہم کیوں نہ 18 سال میں پڑھ لیں اور باقی تعلیم تو پہلے بھی اتنے سال پڑھی، آگے بھی پڑھتے رہیں گے، پہلے اس کو تو پڑھ لیں تاکہ باقی سال جو ہے وہ اس کے مطابق گزرے. تو آخرت کے اعتبار سے تو زیادہ فائدے کی ہو جائیں گے نا، جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی پسند کے کام کون سے ہیں. اور اللہ عز و جل نے فرمایا اور وہ لوگ
کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں، انسان ہے غلطی ہو جاتی یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون گناہ بخشتا ہے، اور اس پر اصرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا اور وہ جانتے ہیں، یعنی اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے اور انہیں پتہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے کیے پر اصرار کرتے ہیں، غلطی کر کے پھر الٹا بہانے کرتے، تعویلیں کرتے ہیں، مانتے نہیں اپنی غلطی کو، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط کیا ہے۔ فَيَا أَخِي الْحَبِيبِ تُبِ الْآنَ قَبْلَ أَن تَتَرَاكَمَ الظُّلْمَةُ عَلَى قَلْبِكَ، اے میرے پیارے بھائی ابھی توبہ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے دل پر سیاہی کی کئی تہیں چڑھ جائیں تو تم نافرمانی سے کنارہ کشی کی طاقت نہ رکھ سکو۔ یعنی جب بہت دن گناہ کے کام کرو گے نا، عادت پڑ جائے گی گناہ کرنے، پھر چھوڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھو کہ جو لوگ شرابی یعنی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو ایڈکشن پہلے دن تو نہیں نہ ہوتی، تھوڑی سی شراب پینے کو کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ پھر انسان تھوڑی تھوڑی کرتا کرتا اس کا عادی ہو جائے، اور پھر ایک دن وہ آئے گا کہ چھوڑ نہیں سکے۔ گناہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں تھوڑا سا ہی ہے نا، چھوٹا سا، یہ تو مذاق ہے، یہ تو ایسے ہی دل لگی ہے، یہ تو ایسے ہی I was just joking۔ نہیں، وہ جوک سے شروع ہوتا ہے اور بہت دور تک انسان چلا جاتا ہے۔ ابھی توبہ کرو اس سے پہلے کہ مرض یا موت حملہ کر دے، پھر تم توبہ کی مہلت ہی نہ پاؤ۔ ابھی توبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ملک الموت آئے، پھر تم کہو قال رب ارجع، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا، تو تم سے کہا جائے کلا، ہرگز نہیں، اب واپسی۔ تو میں آپ کو 1 منٹ خاموشی کا دیتی ہوں، بالکل چپ ہو کے دل میں اپنے گناہوں کو سوچیں، اپنے رب سے معافی مانگیں، گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو کے رب سے توبہ کریں۔ اللہ سب ہم سب کو معاف۔ اکثر ایسے کیا، سب کام چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکار کے معافی مانگ، اس سے آپ کی بڑی اچھی کیفیت ہوگی، آپ کے اوپر سے ایک بوجھ اٹھے۔ کیونکہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے رہتے، پتہ نہیں منہ سے کیا نکال رہے، استغفر اللہ، یہ کیا استغفر اللہ، یہ ایک اور غلطی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں جب ہم واقعی استغفار کریں، توبہ کریں، سنجیدہ توجہ کے ساتھ، سب سے الگ ہو کے، ہٹ کے، ساری باتیں چھوڑ کے اپنے رب سے بات کر اور اپنے رب سے معافی مانگ کہ وہ ہمیں نیکیوں کی توفیق۔ فضائل التوبہ، توبہ کی فضیلت کہ فائدہ کیا ہے؟ حقیقت میں توبہ دین اسلام ہے اور ایمان کی منزلیں ہیں، اور انسان اپنی زندگی کے تمام مرحلوں میں اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بس خوش نصیب ہے وہ جس نے اللہ اور دار آخرت کی طرف سفر کرنے میں اس کو لازم کر لیا ہے، اور بدبخت ہے وہ جس نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور پسے پش ڈال دیا ہے، جو اس کو بھولا ہوا ہے، جو سوچتا ہی نہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اور توبہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، یہ اللہ عز و جل کی محبت کے حصول کا سبب ہے، یعنی توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں، صاف ستھرے، گناہوں سے بھی پاک کرتے ہیں اپنے آپ کو اور نجاستوں سے بھی پاک کرتے ہیں۔ نمبر 2، یہ نجات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب اے مومنو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نمبر 3، یہ بندے کے اعمال کے قبول کرنے اور اس کے گناہوں سے درگزر کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نیک اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں گناہ، تو گناہ ہٹیں گے تو اعمال قبول ہو جائیں گے، تو اس لیے بھی توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع، یعنی توبہ کے ساتھ پھر وہ نیک کام بھی شروع کر دیتا ہے جو اس کی توبہ کو سسٹین کرتے ہیں، جما کے رکھتے ہیں، یعنی اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 4، یہ جنت میں داخل ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ عنقریب گمراہی کو ملیں گے، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی نمازیں رہ گئی ہیں یا کسی نے اور غلط کام کر لیے ہیں، پھر وہ توبہ کرے تو اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھلے۔ نمبر 5، یہ بخشش اور رحمت کا سبب ہے۔ کس کا سبب ہے؟ بخشش اور رحمت کا۔ اس خوشخبری کو محسوس کریں۔ کیا خوشخبری ہے؟ توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جی ہاں، گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। इतना साफ सुथरा हो जाता है, इस कदर साफ सुथरा हो जाता है। नंबर 7, अन्नहा सबबुन लिकुल्लि खैर, कि ये सबब है हर भलाई का, सब नेकियां यहाँ से फूटती हैं। क़ाल तआला फ़इन तुबतुम फ़हुव खैरुल लकुम, फिर अगर तुम तौबा कर लो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला ने फरमाया बस अगर तुम तौबा करो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया फ़इन यतूबू यकु खैरुल लहुम, फिर अगर वो तौबा कर लें तो उनके लिए बेहतर होगा। नंबर 8, ये ईमान और अजर अजीम का सबब है। अल्लाह ताला ने फरमाया मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की और इस्लाह कर ली और अल्लाह को मजबूती से थाम लिया और अपना दीन अल्लाह के लिए खालिस कर लिया तो ये लोग मोमिनों के साथ होंगे और अल्लाह मोमिनों को जल्द ही बहुत बड़ा अजर देगा। तो तौबा का फायदा क्या है? अजर अजीम। नंबर 9, ये आसमान से बरकतों के नुज़ूल और कुव्वत को बढ़ाने का सबब है। तौबा से क्या होता है? बरकतें नाजिल होती हैं और कुव्वत बढ़ती है। अल्लाह ताला ने फरमाया और ऐ मेरी कौम, यानी हज़रत हूद की ज़बानी, ऐ मेरी कौम अपने रब से माफी मांग लो, फिर उसी के आगे तौबा करो, वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत में इजाफा कर देगा। यानी किसी भी कौम की कुव्वत जो है वो तौबा करने से बढ़ती है, अल्लाह से माफी मांगने से। आज मुसलमान क्यों कमजोर है? क्योंकि गलतियां करने के बाद अल्लाह की तरफ रुजू नहीं कर रहे, बस तुम मुजरिमों की तरह मुंह ना फेरो। नंबर 10, तौबा के फजाइल में से ये भी है कि ये तौबा करने वालों के लिए फरिश्तों की दुआओं का सबब है। अल्लाह अकबर। यानी हम तौबा करें और फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करें। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया जो फरिश्ते अर्श उठाए हुए हैं और जो उसके गिर्द हैं सब अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते और उस पर ईमान रखते हैं और ईमान लाने वालों के लिए बख्शिश तलब करते हैं और कहते हैं ऐ हमारे रब, तूने अपनी रहमत और इल्म से हर चीज का इहाता कर रखा है, लिहाजा उनको बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते की पैरवी की और उनको आग के अजाब से बचा ले। ये फरिश्ते दुआएं करते हैं किसके लिए? शाबाश, तौबा करने वालों के। तो अगर हम तौबा करेंगे तो फरिश्ते भी हमारे लिए दुआ करेंगे। बस तौबा करने वाला वो काम कर रहा होता है जो अल्लाह ताला को पसंद है और वो इस पर राजी भी है। नंबर 12, तौबा के फजाइल में से एक ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उस शख्स पर खुश होता है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अपने बंदे की तौबा से जिस वक्त वो इसकी तरफ तौबा करता है तुम्हारे उस शख्स की निस्बत ज्यादा खुश होता है जो किसी चटियल मैदान में अपनी सवारी पर हो तो वो सवारी उससे भाग निकली जबकि उस पर उसका खाना और पानी था, तो वो उससे मायूस हो गया। फिर वो एक दरख्त के पास आया और उसके साए में लेट गया। वो अपनी सवारी से मायूस हो चुका है तो वो उसी हालत में क्या देखता कि सवारी उसके पास खड़ी है और उसने उसकी लगाम को थाम लिया। फिर खुशी की शिद्दत में कहा ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। यानी उल्टा बोल गया, उसने खुशी की शिद्दत में गलती की। कई दफा ऐसे होता है ना, हमारे मुंह से उल्टा लफ्ज निकल जाता है जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। आपकी कभी कोई चीज गुम हुई? कभी नहीं हुई। और जब वो मिल जाए तो क्या होता है? खुश होते हैं ना, बहुत खुश होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे भी ज्यादा खुश होते हैं जब बंदा अपना रास्ता गुम करके वापस सीधी पटड़ी पे चढ़ता है, शैतान का रास्ता छोड़ के अल्लाह के रास्ते पे आता है, सिराते मुस्तकीम पर आता है। नंबर 13, इस तरह तौबा दिल के नूर और उसको चमकाने का सबब है। आप ये भी कर सकते हैं कि अपने घर में एक चार्ट बना के तौबा के 13 फायदे अलग अलग एक लाइन में लिख के, यानी ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेन पॉइंट्स और कहीं लगा ले। उससे क्या फायदा होगा? याद दहानी होगी कितने फायदे हैं तौबा के। तो चलते फिरते भी इस्तग़फ़ार करेंगे और दिल से भी अकेले बैठ के अल्लाह से माफी मांगेंगे अपने गुनाहों की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक बंदा जब गलती करता है तो उसके दिल में एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। अगर वो उससे हट जाए, बख्शिश मांग ले और तौबा कर ले तो उसके दिल को साफ कर दिया जाता है, और अगर वो दोबारा गुनाह करता है तो स्याह नुक्तों में इजाफा कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसके दिल पर वो नुक्ते गालिब आ जाते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं। और ये वो है जंग जिसका जिक्र अल्लाह ने किया है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। हरगिज नहीं, बल्कि इन लोगों के दिलों पर इनके बुरे अमाल का जंग चढ़ गया है। तो बुरे अमाल इंसान के दिल को मैला कर देते हैं। जैसे शीशे पे जंग लग जाए तो शक्ल नजर आती है, ऐसे दिल पे भी जंग लग जाए तो क्या होता है?
انسان کو اپنے گناہ ہی نظر نہیں آتے، انسان کو نیکی کی بھی توفیق نہیں ہوتی، کچھ نظر نہیں آتا کیا کرنا چاہیے، انڈیسائسو ہوتا ہے، کنفیوزڈ ہوتا ہے۔ تو دل کا آئینہ صاف رہنا چاہیے۔ کیسے صاف ہوگا؟ توبہ سے، اندر کو چمکاتے رہے توبہ کر کر کے۔ تو اے میرے پیارے بھائی، ہر عقل مند کو لائق ہے کہ وہ اس چیز کی طرف جلدی کرے جس کی یہ فضیلت ہے اور جس کا یہ پھل ہے۔ میرے بھائی، اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ بھیجو جس سے امید وابستہ کی گئی ہو، موت سے پہلے پہلے اور زبانوں کے رک جانے سے پہلے پہلے توبہ میں پہل کر لو، نفسوں کے بند ہو جانے سے پہلے پہلے، کیونکہ یہ ذخیرہ اور غنیمت ہے عاجزی کرنے والوں کے لیے اور نیکی کرنے والے کے لیے۔ نیکی کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ ذخیرہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتاب ساری تو اتنے گھنٹے میں ختم نہیں ہو سکتی، لیکن الحمدللہ یہ کتاب میں نے کئی دفعہ پڑھائی ہے۔ نیٹ پر جو ایپ ہے قرآن فار آل اور قرآن ان ہینڈ، ان ایپس میں اس کے سارے لیکچرز موجود ہیں۔ میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ باقی کتاب آپ ایک ایک چیپٹر کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے پوری کر لیں، بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اب کیا ہے، اللہ کا شکر ہے آپ کے پاس ایک کتاب ہے، اور یہ کتاب ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ گھر میں ہو تو کوئی بھی اٹھا کے پڑھے گا نا، اور اس کو بھی توبہ کی توفیق ہوگی، اس کو بھی توبہ کی امپورٹنس پتہ چلے گی۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ بھی بڑے فائدے ہیں، بارشیں برستی ہیں، بیٹوں کا وعدہ ہے، باغوں کا وعدہ ہے، رزق روزی کا، تو بہت سی خیر اور بھلائی کس سے آتی ہے؟ توبہ کرنے سے آتی۔ لہٰذا کرتے رہیں، اس حال میں جائیں اللہ کے پاس کہ صاف ستھرے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔